السلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی اور ملاقاتوں سے متعلق کیس کا 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 2 دن میں شفا ہسپتال منتقل کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ شفا ہسپتال کے جنرل فزیشین، جنرل سرجن، آئی اسپیشلسٹ پر مشتمل بورڈ بنایا جائے گا، جبکہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظما کو بھی میڈیکل بورڈ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ شفا انٹرنیشنل کے اخراجات بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ ادا کریں گے۔ آئندہ سماعت تک بانی کے اہل خانہ پارٹی ارکان صحت کی تفصیلات نہیں بتائیں گے۔ ہفتے میں ایک دن بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے گی۔ یقینی بنایا جائے گا کہ ہسپتال کے باہر کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہوگا۔ بانی کی میڈیکل رپورٹ کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یقین دہانیوں کی خلاف ورزی ہوئی تو دیا گیا ریلیف واپس بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت کو لگے کہ ریلیف کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو درخواست دے سکتی ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم بھی دے دیا اور بانی کے خلاف دائر تمام مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کا بانی تحریک انصاف کی ہسپتال منتقلی کا حکم۔ حکومت نے نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ مشاورت کی گئی ہے کہ بانی کا کسی سرکاری ہسپتال میں معائنہ کرایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے دیگر نکات پر بھی مشاورت کی گئی۔ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جبکہ صحت کے مسائل ہیں۔ سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے عدالت کے فیصلے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ بانی کی ہسپتال منتقلی بانی پی ٹی آئی کا حق تھا۔ بانی کے بچوں اور وکلا سے ملاقاتیں ہر قیدی کا حق ہے۔ جائز فیصلے پر ایسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں جیسے آسمان سر پر آ گرا ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوگی اور اچھی خبریں بھی ملیں گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ میرٹ پر مبنی قرار دے دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے بہت دیر کی یہی سیدھا راستہ تھا۔ اگر پہلے عدالت چلے جاتے تو یہ ریلیف پہلے ہی مل سکتا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ بانی سے متعلق عدالت سے اچھا آرڈر پاس ہوا۔ امید ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کسی سیاست کا موضوع نہیں ہے۔ ہر پاکستانی کو اس پر تشویش ہے۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے سامنے ورکرز، سپورٹرز اور فالوورز کسی قسم کا مجمع نہ بنائیں۔ بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی نے ملاقات کی ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق نورین نیازی نے بانی تحریک انصاف کو عدالتی فیصلے سے بھی آگاہ کیا ہے۔ کیا آپ کی بانی سے ملاقات کرا دی گئی ہے؟ صحافی کے سوال پر نورین نیازی نے منہ پر انگلی رکھ کر خاموشی کا اشارہ کیا۔ وکیل کا کہنا ہے کہ علیمہ خان اور عظما خان کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جبکہ بشریٰ بی بی کی بھی فیملی سے ملاقات کرا دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جسے مرد آہن بنا کر پیش کیا گیا، آج اسی کی جماعت ہسپتال منتقلی کی فریاد کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایکس پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا کہ تحریک انصاف کے اپنی قائد کو جیل سے نکالنے اور این آر او حاصل کرنے کی خواہش اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے ایک بانی کو عدلیہ سے غیر معمولی ریلیف ملنے پر پوری جماعت نے جس انداز میں جشن منایا، وہ اس خوشی کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر لایا جائے۔ دوسری جانب سربراہ جے جو آئی مولانا فضل الرحمان نے بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بانی کی ہسپتال منتقلی کا فیصلہ اچھا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ معلوم کرنے دیں کہ اس وقت ملک کا ماحول کیا ہے۔ صوبوں کے معاملے کو بحث پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اپوزیشن کا فرض ہے کہ حکومتی کمزوریوں کی نشاندہی کرے، صوبے پر بحث کرنے دیں۔ اس میں اصولی موقف اور عملی حیثیت کیا ہے؟
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر حکمرانوں نے پیٹرول پر حالیہ اضافہ ختم نہ کیا تو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ ظلم کی تمام شکلوں کے خلاف ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مکمل شٹ ڈاؤن کے بعد پریشر جام کی کال بھی دیں گے، پیدل مارچ بھی شروع کریں گے، اسلام آباد پہنچیں گے، اللہ کی مدد سے اور عوام کی قوت سے آئیں گے، کوئی روک نہیں سکے گا۔ آج پشاور میں عوام کے ٹھاٹھے مارتا سمندر سے خطاب کروں گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا ہے۔ شہباز شریف سے گوگل کے نائب صدر ولسن اور ان کی ٹیم نے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ، نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے اور دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے گوگل کے نائب صدر اور ان کی ٹیم کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گوگل دنیا بھر میں معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہے اور پاکستان میں گوگل کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ گوگل کے نائب صدر ولسن کا کہنا تھا کہ گوگل پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ وزیر مملکت بلائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ ملک کو غیر ملکی عناصر سے مکمل صاف کریں گے۔ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے، جبکہ دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان پر وفاق سمیت تمام صوبے عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت 2027 کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ بسنت 3 روز تک 12، 13 اور 14 مارچ کو لاہور میں منائی جائے گی۔ بسنت 2026 کی کامیابی کے بعد مارچ 2027 میں لاہور ایک بار پھر رنگوں، ثقافت اور جشن کا مرکز بنے گا۔ بسنت کے دوران موسیقی، ثقافتی سرگرمیوں اور دیگر تقریبات کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ پنجاب اور پاکستان بھر کے نوجوانوں کو بسنت 2027 میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ نوجوان اکٹھے ہوں، یادیں منائیں اور اپنی توانائی سے لاہور کو روشن کریں۔ لاہور ایک بار پھر رنگ، ثقافت، موسیقی اور روایتی مہمان نوازی سے زندہ ہوگا۔ عالمی منظرنامے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ سفارتی معاملات وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہیں۔ امریکہ سے سفارتی ذرائع کے ذریعے کوئی مذاکرات نہیں کیے جا رہے۔ سفارتی بات چیت کا فقدان امریکہ کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ٹرمپ کو بھی آڑے ہاتھ لیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ کا مقصد تیل کی قیمتوں کو عارضی طور پر کنٹرول کرنا ہے۔ امریکہ کے پاس واحد راستہ شکست تسلیم کرنا اور ایرانی شرائط قبول کرنا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے اثرات عالمی منڈی تک پھر پہنچنے لگے۔ آبدہ ہرمز میں جہاز رانی سے متعلق خدشات کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 3 ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب پہنچ گئیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں برینٹ کروڈ تیل کی قیمت $0.16 اضافے سے $91.03 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $0.53 بڑھ کر $85 فی بیرل تک پہنچ چکی۔ جہاں پر وقت ہوئے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ این ٹی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے حساس پہاڑی علاقوں میں 19 سے 22 اگست کے دوران لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مالاکنڈ، لوور دیر، اپر دیر، شانگلہ، سوات، بڈگرام، آلائی، اپر اور لوور چترال، اپر اور لوور کوہستان سمیت دیگر اضلاع میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ، پتھر گرنے اور ملبے کے بہاؤ کے باعث حساس پہاڑی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی عارضی یا طویل دورانی کے لیے متاثر ہونے اور کئی مقامات پر سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ این ٹی ایم اے کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کے واقعات سے سڑکوں، پلوں، حفاظتی دیواروں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے اور دور دراز علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے کا خدشہ ہے۔ این ٹی ایم اے نے ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو مکمل چوکس رہنے کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔
کھیل کے میدان سے اپڈیٹ شامل کریں گے کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل ہی قومی ٹیم کو بڑا دھچکا۔ کپتان بابر اعظم انجری کا شکار ہونے کے باعث پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ بابر اعظم کی جگہ سلمان علی آغا پہلے ٹیسٹ میچ میں کپتانی کریں گے۔ بابر اعظم کے ہاتھ پر پریکٹس میچ کے دوران گیند لگا تھا۔ ہیڈ کوچ سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ بابر اعظم اپنا پہلا ٹیسٹ نہیں کھیلیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ آج سے لیڈز میں شروع ہوگا۔ پاکستان کی 79ویں یوم آزادی کے موقع پر پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک قوم ایک آواز کے عنوان سے شاندار انٹرنیشنل ورچوئل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ برطانیہ سے چیف رپورٹر شیخ اعجاز افضل کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس میں دنیا بھر سے فورم کے عہدیداران، مختلف ممالک کے قونصلر جنرلز، وفاقی اور صوبائی وزراء، معروف اینکر پرسنز، دانشوروں اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ تقریب کی نظامت فورم کے جنرل سیکریٹری شیخ اعجاز افضل نے کی۔ کانفرنس سے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین چودھری نور الحسن گجر اور صدر ڈاکٹر عبد الرحمان اسامہ نے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ کانفرنس سے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف، گلگت بلتستان کے صوبائی وزیر اور جنگلات اور ماحولیات راجہ ناصر علی خان، چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا، ایمبیسڈر ڈاکٹر عابد ندیم ملک، وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی ڈاکٹر اکرام اللہ خان، ڈاکٹر ماجد الغفار، امریکی سیاستدان شازیہ شاہ، ہینا لوٹس، صدر پی ایف یو جے رانا عظیم، سابق مشیر چودھری اظہر عباس وڑائچ، قونصل جنرل مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل، چیئرمین تحریک حق خود ارادیت کشمیر انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین، سینئر اینکر جاوید غفاری اور چیئرمین جموں کشمیر اوورسیز کمیونٹی انجینئر عارف سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان کی 79ویں یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان ترکی انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل کے زیر اہتمام استنبول میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی، ترک اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ کونسل کے صدر عادل سمیع نے مہمانوں کا پرتباق استقبال کیا۔ شرکاء نے پاکستان سے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر یوم آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب کا مفصل احوال جانتے ہیں استنبول میں نمائندہ خصوصی رضوان بخاری کی اس رپورٹ میں۔ موجود ہیں استنبول کے علاقے ششلی کے تشیا پہ سینٹر میں، جہاں پر پاکستان کے 79ویں جشن آزادی کے حوالے سے پاکستان ترکی انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت تقریب سجائی گئی ہے۔ ترکی میں پاکستان کی مشہور کاروباری شخصیت عادل سمیع اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور مہمانوں میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا وفد پاکستان سے تشریف لایا ہے۔ ترک لوگ بھی مہمانوں میں شامل ہیں اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ تھی استنبول ترکیے میں پاکستان کے 79ویں جشن آزادی سالگرہ کی تقریب، جس میں ترک، پاکستانی اور دیگر ممالک کے لوگ شامل تھے۔ سب نے مل کر پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ پاکستان کا مشہور نغمہ دل دل پاکستان، اس کو دل دل پاکستان جان جان ترکیے میں بدل کے دونوں ممالک کے درمیان محبت کا اظہار کیا اور اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ ایسی تقاریب سے نہ صرف دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ ملتا ہے، بلکہ دونوں ممالک اور ممالک کے لوگوں کے درمیان محبت کو بھی فروغ ملتا ہے اور محبت میں مزید پختگی آتی ہے۔ کیمرامین ایان حیدر کے ساتھ رضوان بخاری، ٹی وی ٹوڈے، استنبول، ترکیے۔ اور خبر یہ ہے کہ چنڈیگڑھ میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن۔ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے 3 کلو 400 گرام سے زائد ہیروئن بھی برآمد کر لی ہے۔ چنڈیگڑھ میں تھانہ سٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے اور منشیات فروشوں کے گینگز کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 کلو 400 گرام سے زائد ہیروئن بھی برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی میں منشیات کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔
سوات کے سیاحتی مقام پلوگا میں سیاحوں کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری ہے۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثے میں ایک شخص عبدالجبار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ 3 افراد عجب خان، حیات اللہ اور عبدالرزاق زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی انچارج چوکی انسپکٹر فضل رحیم خان پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ ننکانہ صاحب میں اچانک برآمدے کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد DHQ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا عملہ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچا اور ملبے تلے متاثرہ مقام پر موجود افراد کو امداد فراہم کی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق چھت گرنے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ مردان کے قریب دریا سندھ میں ڈوبنے والے باپ بیٹے کی لاشیں 5 روزہ سرچ آپریشن کے بعد برآمد کر لی گئی ہیں۔ طویل سرچ آپریشن کے بعد شکیل ماندوری اور ان کے بیٹے شرجیل کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ دونوں کا تعلق مردان سے بتایا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیموں نے دریائے سندھ میں مسلسل سرچ آپریشن جاری رکھا۔ مزید 2 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ کبیروالا کے نواحی علاقے پلچاون کے قریب CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان مپجرہ مقابلہ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک کر دیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکو متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے۔ مقابلے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید لنک روڈ پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ۔ آلٹو کار سوار ملزمان کی فائرنگ سے خاتون جاں بحق جبکہ اس کا شوہر اور رشتہ دار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد ٹھٹہ کوٹ سے کراچی آ رہے تھے جنہیں راستے میں نشانہ بنایا گیا۔ جیکب آباد میں 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس۔ سیکیورٹی، صفائی، ٹریفک اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اجلاس میں پولیس، انتظامیہ، صحت، میونسپل ریسکیو، ٹریفک اور دیگر محکموں کے افسران سمیت علماء کرام اور جلوسوں کے منتظمین نے شرکت کی۔ اجلاس میں جلوسوں کے روٹس پر صفائی، اسٹریٹ لائٹس، پانی اور طبی اور ہنگامی سہولیات کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رخ کریں گے اوکاڑا کا، جہاں ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی۔ مختلف فوڈ پوائنٹس اور کاروباری مراکز کی چیکنگ کے دوران ناقص اور مضر صحت اشیاء خوردنوش پر ذمہ داران کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملک تصدق ریحان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر اوکاڑا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم، ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ محکمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مشن ملاوٹ سے پاک پنجاب کے تحت کارروائیاں کرتے ہوئے 21 لاکھ کے جرمانے اور 5 ملزمان کے خلاف FIR درج کر دی گئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی اوکاڑا عبدالعظیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لاسٹ منتھ کام کرتے ہوئے پورے ڈسٹرکٹ میں 2000 انسپیکشنز کی ہیں، اور جس میں فوڈ اتھارٹی نے کام کرتے ہوئے جو لوگ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، ان ہائیجینک فوڈ سپلائی کر رہے تھے اور سیفٹی کے ایشوز تھے، اس پہ ہم نے 21 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ اور فوڈ اتھارٹی کا جو میجر فنکشن ہے ملاوٹ کے خلاف کام کرنا، اس پہ کام کرتے ہوئے فوڈ اتھارٹی نے 5 FIRs دی ہیں، جس میں 2 FIRs ایسی ہیں جو ایک مرغوب برانڈ کی کاپی کر رہے تھے، اور اس میں فوڈ اتھارٹی نے کام کرتے ہوئے 6000 لیٹر جوس اور پانی جو ہے اس کا ضائع کیا ہے اور مشینری سیز کی ہے اور اس پہ FIR دی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کو ملاوٹ سے پاک رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ کھیت سے پلیٹ تک محفوظ خوراک کی فراہمی ہی ہمارا عزم ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک تصدق ریحان، TV ٹوڈے، اوکاڑا۔ روہڑی میں 4 ارب روپے کا ٹینڈر ایک ہی کمپنی کو دیے جانے کے خلاف ٹھیکیداروں کا احتجاج۔ دھرنے سے شالیمار روڈ پر ٹریفک معطل ہو گئی۔ چیف انجینئر کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ ٹھیکیدار رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ لاڑکانہ شہر کے نکاسیاب، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر بنیادی ترقیاتی کاموں کا 4 ارب روپے کا سنگل ٹینڈر مبینہ طور پر ایک ہی کمپنی کو دیا جا رہا ہے، جو دیگر ٹھیکیداروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
حالہ میں مخدوم جمیل زمان کا سیاسی صورتحال پر اظہار خیال، کہا صوبوں کی تشکیل کا فیصلہ بند کمرے میں نہیں ہو سکتا، عوام اور پارلیمنٹ سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کی تشکیل کا معاملہ انتہائی اہم ہے، اس پر عوام اور قومی اسمبلی سے رجوع کرنا ضروری ہے اور ایسا فیصلہ بند کمرے میں نہیں ہو سکتا۔ محسن نقوی کے صوبوں سے متعلق بیان پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں کابینہ اجلاس یا وزیراعظم اور صدر کے ساتھ مشاورت کے بعد ہونی چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔